اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد. أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اسلامی ہجری کیلنڈر کے مختلف مہینوں میں ہونے والے اہم واقعات کے تذکرہ پر مشتمل پروگرام لے کر حاضر ہیں. یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام میں ہونے والے بعض اہم واقعات کا ذکر کیا گیا تھا. آج کے پروگرام میں ہم سفر کے مہینے میں ہونے والے بعض اہم واقعات کا ذکر کریں گے. سفر سن 2 ہجری. خدا تعالیٰ کی طرف سے سفر سن 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الحج کی آیات 40 اور 41 نازل ہوئیں، اور ان آیات میں خدا تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو جو گزشتہ 14 سال سے کفار مکہ اور دیگر مخالفین کے ظلم سہ رہے تھے، انہیں جہاد بالسیف کی اجازت دی. مورخین کے مطابق 12 سفر سن 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الحج کی یہ آیات نازل ہوئیں: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ان آیات کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار مکہ اور دیگر مخالفین کے مقابلے پر مدافعتی اور بعض اوقات خود حفاظتی جنگوں اور سرایا کا سلسلہ شروع کیا. غزوہ ودان سفر 2 ہجری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت نے قریش مکہ کو سخت مشتعل کر دیا تھا. مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کے مکہ سے مدینہ چلے جانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ سے بچ کر نکل جانے نے قریش مکہ کو سخت غیظ و غضب کا شکار بنا دیا تھا. ان حالات میں قریش مکہ نے مختلف قبائل عرب کا دورہ کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف انگیخت دلانی شروع کی، جس کے نتیجہ میں مدینہ منورہ ہر وقت خطرات میں گھرا رہتا تھا اور یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی قبیلہ مدینہ پر چڑھائی کر دے گا. سفر 2 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جہاد بالسیف کی اجازت ملنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مہاجرین صحابہ کی ایک پارٹی کو لے کر مدینہ سے جنوب کی جانب مکہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پر امیر مقرر فرمایا. مدینہ سے روانہ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودان مقام پر پہنچے. یہاں قبیلہ بنو زمرہ کے لوگ آباد تھے. قبیلہ بنو زمرہ بنو کنانہ کی ایک شاخ اور قریش مکہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے قریش مکہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس مخشی بن عمر الزمری کے ساتھ گفتگو کی.
اور باہمی رضامندی سے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں: بنو زمرہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان انہیں مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ فوراً مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے، اور بنو زمرہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ اسی طرح معاہدے میں یہ شامل تھا کہ مسلمان بنو زمرہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قبیلہ بنو زمرہ کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، ودان کا دوسرا نام غزوہ ابواء بھی ہے، کیونکہ ودان اس بستی کے قریب واقع ہے جس کا نام ابواء ہے، اور ابواء وہ مقام ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر تھی۔ غزوہ ودان کے نتیجہ میں قبیلہ بنو زمرہ، جن کے قریش مکہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا، اور اس قبیلہ کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کا خطرہ ٹل گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہم مسلمانوں اور مدینہ منورہ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں تھی، اور قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ معاہدہ کے نتیجہ میں ایک جانب سے مدینہ پر حملہ کا خطرہ ٹل گیا۔ غزوہ ذی امر صفر 3 ہجری۔ ناظرین کرام، جیسا کہ قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد قریش مکہ نے مختلف قبائل عرب کا دورہ کر کے مسلمانوں کے خلاف اشتعال کی ایک خطرناک فضا قائم کر دی تھی، جس کے نتیجہ میں ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ نیز مختلف قبائل کی جانب سے خطرناک اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ صفر 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ بنو غطفان کے بعض قبائل یعنی بنو محاربہ اور صالبہ اپنے ایک سردار دوسور بن حارث کی سرکردگی میں نجد کے ایک مقام ذی امر میں مدینہ منورہ پر حملہ کی نیت سے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاع موصول ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 450 مہاجرین صحابہ کے ساتھ نکلے اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے ذی امر تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک ذی امر پہنچ جانے کی اطلاع سے دشمن بوکھلا اٹھا اور بھاگ گیا اور قریبی پہاڑوں میں چھپ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک ذی امر مقام پر ٹھہرے رہے، لیکن دشمن سامنے نہیں آیا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کی جانب سے خطرہ کا سدباب کر کے 3 روز کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ صفر 4 ہجری واقعہ رجی۔ جنگ احد جو سن 3 ہجری میں ہوئی تھی اور جس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کے نتیجہ میں کفار مکہ بے حد دلیر اور شوق ہو گئے تھے، اور ان کی جانب سے مسلسل خوفناک خبریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچتی رہتی تھیں۔ ان حالات میں صفر 4 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ خفیہ مکہ جا کر اطلاعات لینے کے لیے تیار کیا، اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دستے کا امیر مقرر فرمایا۔ ابھی یہ دستہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ قبیلہ عزل اور قارہ کے بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ میں بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ ہمارے ہمراہ کچھ مسلمانوں کو بھیجیں جو ہمارے قبائل میں جا کر ہمارے لوگوں کو مسلمان بنائیں اور انہیں اسلام سکھائیں۔ ان کی اس درخواست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دستہ جو خفیہ اطلاعات لینے کے لیے تیار فرمایا تھا،
اسے ان کے ہمراہ روانہ کر دیا کہ وہ جا کر قبیلہ ازل اور کارا میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ ناظرین کرام، یہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ازل اور کارا کی طرف سے آئے تھے، بعض کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ لوگ اپنی باتوں میں جھوٹے تھے اور دراصل قبیلہ بنو لحیان کی انگیخت پر رسول کریم کی خدمت میں ایک سازش کرنے کے لیے آئے تھے۔ قبیلہ بنو لحیان کے سردار سفیان بن خالد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرارتوں کی پاداش میں قتل کروا دیا تھا، اور یہ لوگ اس کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی یہ پارٹی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئی اور یہ لوگ اسفان جو مکہ کے قریب ایک مقام ہے وہاں پر پہنچے، تو ازل اور کارا کے ان لوگوں نے خفیہ بنو لحیان کو مسلمانوں کے اس دستہ کی اطلاع پہنچا دی۔ چنانچہ اس اطلاع پر بنو لحیان کے 200 نوجوان، جن میں 100 تیر انداز تھے، مسلمانوں کے پیچھے ہو لیے اور ایک مقام جو رجی کہلاتا تھا وہاں پر آ کر مسلمانوں کو گھیر لیا۔ 10 مسلمان 200 کا مقابلہ کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن مسلمان چونکہ ہتھیار نہیں ڈالتے اور نہ ہی انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب مقابلہ کی نوبت آئے تو وہ بھاگ جائیں، اس لیے مسلمان ایک قریبی ٹیلہ پر چڑھ گئے اور مقابلہ کے لیے تلواریں سونت لیں۔ کفار نے ان کو دھوکہ سے پکڑنے کے لیے یہ کہا کہ نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے وعدے پر کوئی اعتبار نہیں، اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما اور اپنے رسول کو ہماری اس حالت کی خبر دے دے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا اور لڑتے ہوئے 7 مسلمان شہید ہو گئے۔ 3 مسلمان حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے وعدہ پر اعتبار کرتے ہوئے ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ جو ہی یہ سادہ لو مسلمان نیچے اترے، کفار نے انہیں رسیوں سے باندھ لیا۔ عبداللہ بن طارق نے کفار کی یہ بدعہدی دیکھ کر ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کچھ دیر انہیں اپنے ساتھ گھسیٹنے کے بعد کفار نے بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر کے وہیں پر پھینک دیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دشمنان اپنے ساتھ لے کر مکہ آ گئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے خرید لیا، کیونکہ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اور زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ چند روز کے بعد حارث کے لڑکے اور رؤسائے قریش خبیب بن عدی کو شہید کرنے کے لیے مکہ سے باہر آئے۔ خبیب بن عدی نے شہید ہونے سے پہلے کفار مکہ سے اجازت لے کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے سر شہادت کے لیے آگے جھکا دیا: وما ان ابالیہ حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، یعنی جب کہ میں اسلام کی راہ میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میں قتل ہو کے کس پہلو پہ گروں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے پارا پارا ٹکڑوں پر برکات نازل فرمائے گا۔ ابھی یہ شعر آپ کی زبان پر تھے کہ عقبہ بن حارث نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور آپ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ صفوان بن امیہ اپنے قیدی زید بن دسنہ کو شہید کرنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر لے کر گیا۔ رؤسائے مکہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے، ان میں ابو سفیان بھی تھا۔ باہر پہنچ کر صفوان نے اپنے غلام فسطاس کو حکم دیا
کہ وہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے۔ ابھی فسطاس نے اس پر عمل نہیں کیا تھا کہ ابو سفیان آگے آیا اور کہنے لگا کہ اے زید، کیا تمہارا یہ دل نہیں چاہتا کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ہمارے قبضہ میں ہوتا اور تم آرام سے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے؟ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش سے جواب دیا، ابو سفیان، تم یہ کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بچنے کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا تک چبھے۔ یہ سن کر ابو سفیان بے اختیار بولا، واللہ میں نے کسی شخص کو کسی شخص کے ساتھ ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی کہ اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فسطاس نے حضرت زید پر تلوار کا وار کر کے آپ کو راہ حق میں شہید کر دیا۔ ابھی واقعہ رجی کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی تھی کہ اس سے بھی دردناک ایک اور واقعہ رونما ہو گیا جو تاریخ میں واقعہ بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔ واقعہ بیر معونہ صفر 4 ہجری۔ قبائل بنو سلیم اور بنو غطفان جو سطح مرتفع نجد پر آباد تھے اور قریش مکہ کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے تھے، مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں پیش تھے۔ واقعہ بیر معونہ ان قبائل کی مسلمانوں کے خلاف سخت عداوت کا ایک بے درد نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، صفر 4 ہجری میں قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس ابو برا عامری مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ انتہائی شفقت و نرمی کا سلوک فرمایا۔ یہ مسلمان تو نہیں ہوا، البتہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ بھیجیں جو میرے ساتھ جا کر قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں، اور اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم اور بنو غطفان اور نجد کے لوگوں کے گزشتہ سلوک کو دیکھتے ہوئے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن پھر ابو برا عامری کے ضمانت دینے پر کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کا ضامن ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ پر مشتمل ایک دستہ اس کے ساتھ روانہ کیا۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے کہ یہ 70 صحابہ قرآن کریم کے قاری تھے جو دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اور انہیں بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے اور رات کو عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر انصاری کو اس دستے کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بیر معونہ کے نام سے مشہور تھا، حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پیغام لے کر ابو برا عامری کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ عامر بن طفیل نے ابتداءً تو منافقانہ طور پر بہت آؤ بھگت کی، اور جب حضرت حرام بن ملحان اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایک شخص کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے نیزے کا وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے کا وار کیا گیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عامر بن طفیل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حضرت حرام بن ملحان کے قتل پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو مسلمانوں کی اس نہتی جماعت پر حملہ کرنے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے اس بنا پر کہ ابو برا عامری نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، عامر بن طفیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔
اس پر عامر بن طفیل نے قبیلہ بنو سلیم میں سے بنو ریل، زکوان اور عصیہ کے لوگوں کو مسلمانوں کی اس جماعت پر حملہ کے لیے اکسایا۔ چنانچہ ان قبائل کے لوگوں نے مسلمانوں کی اس نہتی جماعت پر حملہ کر دیا اور انتہائی بے دردی اور ظلم کے ساتھ اس جماعت کے 69 افراد کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی کعب بن زید، جنہیں یہ لوگ مردہ سمجھ کر چلے گئے تھے، اس واقعہ میں زندہ بچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور واقعہ بیر معونہ کی ایک ہی وقت میں اطلاعات ملی۔ ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی شدید صدمہ پہنچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انتقام صرف خدا کے دربار میں دعائیں کرتے ہوئے لیا۔ آپ نے مسلمانوں میں کسی قسم کے انتقامی جذبات پیدا نہ ہونے دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد 1 ماہ تک مسلسل ان قبائل کے نام لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اے میرے آقا، تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ سفر میں ہونے والے چند اہم واقعات کا مختصر بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والے بعض اہم واقعات کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد۔ رسول کریم رؤوف رحیم سراج منیر محمد۔